أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وقال الله تعالى في موضع آخر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدنی علما. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و ستائش، بڑائی اور بزرگی، عظمت و کبریائی صرف اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے. درود و سلام ہو ہم سب کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. محترم حضرات، خواتین اسلام، نوجوانان اسلام، عزیز بچوں، بچوں کی دینی تعلیم و تربیت کے عنوان پر آج مجھے آپ حضرات کے سامنے گفتگو کرنی ہے. یاد رکھیے، اولاد دینے والا اللہ ہے. اولاد دینے والا اللہ رب العالمین ہے. اللہ تعالیٰ اپنی مشیت سے، اپنی حکمت اور مرضی سے جسے چاہتا ہے اولاد سے نوازتا ہے اور اپنی حکمت سے جسے چاہتا ہے محروم کر دیتا ہے. جسے چاہتا ہے اللہ تعالیٰ بیٹے اور بیٹی دونوں دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے صرف بیٹیاں ہی دیتا ہے. کچھ لوگوں کو صرف بیٹے ہی دیتا ہے. تو یہ اللہ کی مرضی ہے. سورۃ الشورى آیت نمبر 49 اور 50 میں اللہ تعالیٰ نے اپنی اسی قدرت کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا: للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء. آسمان اور زمین کی بادشاہی صرف اللہ کے لیے. آسمان میں، زمین میں، ہر جگہ اللہ ہی کا اختیار ہے. اللہ تعالیٰ ہی کا نظام چلنے والا ہے. اللہ ہی کا قانون رہے گا، چاہے وہ آسمانوں میں ہو، زمین میں ہو، ہر جگہ صرف اللہ کا حکم چلے گا. اس لیے کہ ہر جگہ بادشاہت صرف اللہ کے لیے. للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء. اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے. یہب لمن یشاء اناثا. اللہ جسے چاہتا ہے لڑکیاں عطا کرتا ہے. صرف بیٹیاں دے دیا، بیٹے کی نعمت سے محروم کر دیتا ہے. یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور. اور جسے چاہتا ہے صرف بیٹے عطا کرتا ہے، بیٹیوں کی نعمت سے محروم کر دیتا ہے. آج کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس صرف بیٹے ہیں، بیٹی نہیں. بیچارے بازار جاتے ہیں، خوشی اور غمی کا موقع آتا ہے، تقریبات ہوتے ہیں، عید کے موقع آتے ہیں، ہر کوئی اپنے بچوں کے لیے کپڑوں کی خریداری کرتا ہے. اس کی ایک دل کی ارمان کہ میرے پاس بھی بیٹی ہوتی تو میں بھی اپنی بیٹی کے لیے کپڑے خریدتا تھا.
بیٹے کی نعمت سے محروم ہونے والا شخص یہ خواہش کرتا ہے کاش کہ میرے پاس بیٹے ہوتے تو میں بھی اس کی خواہشوں کو پورا کرتا تھا. یہ اللہ کی مرضی ہے. اللہ اپنی مرضی سے جسے چاہتا ہے صرف بیٹیاں عطا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے صرف بیٹے عطا کرتا ہے. او یزوجہم ذکرانا و اناثا, اور جسے چاہتا ہے بیٹے اور بیٹیاں دونوں عطا کرتا. وہ بڑا خوش نصیب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو لڑکے اور لڑکی دونوں کی نعمت سے اسے مالا مال کیا ہے. وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا, اور کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اپنی حکمت اور اپنی مرضی سے دونوں سے محروم کر دیتا ہے. یہ اللہ کی مرضی, دونوں سے اللہ محروم کر دیتا ہے. یقیناً اولاد یہ اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے, بہت بڑی نعمت. اس نعمت کا صحیح اندازہ وہ شخص لگا سکتا ہے جو اس نعمت سے محروم, جس کے گھر میں بچوں کی چہل پہل نہ ہو, جس کے گھر میں بچوں کے رونے اور دھونے کی آوازیں نہ ہو, جس کے گھر میں امی اور ابو کہہ کر کے پکارنے والی اولاد نہ ہو, وہ شخص اس نعمت کا صحیح اندازہ لگا سکتا ہے. اولاد بہت بڑی نعمت ہے, بہت بڑی نعمت. یہ زندگی کی زینت ہے, یہ زندگی کی رونق, گھر کی رونق. گھر میں چہل پہل انہی بچوں کی طرف سے ہوتا ہے. لیکن اگر کوئی شخص اولاد کی نعمت سے محروم ہے تو اسے سوچنا چاہیے کہ ایک ایسی آزمائش ہے جس آزمائش میں ہم اکیلے نہیں ہیں, بلکہ یہ ایسی آزمائش ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس روئے زمین پر پیغمبروں کو اس آزمائش سے دوچار کیا. پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ نے اس آزمائش سے دوچار کیا. بعض پیغمبر ایسے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے صرف بیٹے عطا کیا اور بیٹیوں کی نعمت سے محروم کر دیا. بعض پیغمبر ایسے ہیں جن کو اللہ نے صرف بیٹی عطا کیا. کچھ ایسے بھی پیغمبر ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے دونوں سے محروم کر دیا. اس آیت کی تفسیر میں امام بغوی نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ یہ آیت انبیاء کے بارے میں نازل ہوئی ہے. کیسے؟ کہتے ہیں کہ لوط علیہ السلام کے پاس صرف اللہ نے بیٹیاں ان کو دی تھی, ان کے پاس صرف بیٹیاں تھی, بیٹے نہیں تھے. آپ سوچئے اللہ کے ایک پیغمبر ہیں, ان کے پاس صرف بیٹیاں تھی, بیٹے نہیں تھے ان کو. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے صرف بیٹے عطا کیا, بیٹی کی نعمت سے ان کو محروم کر دیا. وہ ابراہیم جو اللہ کے خلیل ہیں, ابراہیم خلیل اللہ, اتنے جلیل القدر پیغمبر, اللہ نے بیٹی کی نعمت سے محروم کر دیا. اور حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ دو ایسے پیغمبر ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے دونوں نعمت سے محروم کر دیا. نہ بیٹے ان کے پاس نہ بیٹیاں تھیں, دونوں نعمت سے محروم کر دیا. ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹے بھی تھے, بیٹیاں بھی تھیں. اللہ نے دونوں نعمت سے ان کو نوازا تھا صلی اللہ علیہ وسلم. میرے بزرگ اور دوستو, تو اولاد ہمارے پاس اللہ کی بہت بڑی امانت ہے, بہت بڑی امانت. اس امانت کی حفاظت کرنا, اس امانت کی قدر کرنا, اس امانت کو سنبھالنا, یہ ہماری ذمہ داری, ماں باپ کی ذمہ داری. آج کتنے ایسے لوگ ہیں, کتنے ماں باپ ہیں جن کو اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کی کوئی فکر نہیں, نہ ان کی دنیا بنانے کی فکر ہے اور نہ ان کی دین کی کوئی فکر ان کے پاس ہے. خود غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں, آخرت سے غافل ہیں, اللہ کا ڈر ان کے پاس نہیں ہے, نماز روزے کی ان کے پاس کوئی پابندی نہیں ہے, اور اپنے بچوں کی تربیت کی بھی ان کے پاس کوئی فکر نہیں. یاد رکھیے کہ ماں باپ کی بہت بڑی ذمہ داری ہے. اولاد کے حوالے سے قرآن نے دو پہلو بیان کیا ہے اولاد کے بارے میں, غور سے سنیے. اولاد کے تعلق سے قرآن نے دو پہلو ذکر کیا ہے. ایک جگہ قرآن میں اللہ تعالیٰ اولاد کو دنیا کی زندگی کی زینت اور رونق بتاتا ہے,
سورہ کہف کی آیت نمبر 40 اور 6 میں اللہ فرماتا ہے المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال اور اولاد یہ دنیاوی زندگی کی زینت ہے، رونق۔ جس کے پاس جس گھر میں اولاد نہ ہو اس گھر میں رونق نہیں۔ مال اور اولاد یہ دنیا کی زندگی کی رونق، زینت ہے۔ وہیں آپ دوسری جگہ دیکھیے، سورہ تغابن میں آپ پڑھیے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آیت نمبر 14 اور 15 میں، دونوں آیتوں میں، یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدو لکم، اے ایمان والو تمہاری بعض بیویاں اور تمہارے بعض بچے تمہارے لیے دشمن ہیں۔ ان من ازواجکم واولادکم عدو لکم فاحذروہم، تمہاری بعض بیویاں اور تمہارے بعض بچے تمہارے لیے دشمن ہیں، ذرا ان سے ہوشیار رہنا، ان کے فتنے کا شکار نہیں ہونا، ان کے فتنے کا شکار نہیں ہونا۔ بسا اوقات آدمی بیوی بچوں کی محبت میں آ کر کے نماز روزے سے غافل ہو جاتا ہے، بیوی بچوں کی محبت میں آ کر کے آدمی آخرت سے غافل ہو جاتا ہے، بیوی بچوں کی محبت میں آ کر کے آدمی حلال و حرام کی تمیز کھو بیٹھتا ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہاں پر تو اللہ تعالیٰ بچوں کو، ہمارے بیوی بچوں کو ہمارے لیے دشمن بتا رہا ہے، اور اسی کے بعد آیت نمبر 15 میں اللہ کیا فرماتا ہے، انما اموالکم واولادکم فتنہ، تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے۔ سورہ منافقون کی آیت نمبر 9 میں اللہ کیا فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون، اے ایمان والو تمہارا مال اور تمہاری اولاد، مال کی محبت میں آ کر کے، اولاد کی محبت میں آ کر کے تم اللہ کے ذکر سے غافل نہ ہو۔ مال کی محبت، اولاد کی محبت تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کرے، اللہ کی عبادت سے نہ روکے۔ اگر تم مال اور اولاد کی محبت میں آ کر کے اللہ کے ذکر سے، اللہ کی عبادت سے غافل ہو گئے تو یاد رکھیے ایسے لوگ ہی آخرت میں خسارہ اور نقصان میں رہیں۔ یہاں آپ غور کیجئے کہ اللہ فرما رہا ہے کہ مال اور اولاد یہ انسان کو اللہ کے ذکر سے، نماز روزے سے غافل کرنے والی چیز ہے۔ کیا مطلب؟ کہیں اللہ فرما رہا ہے کہ یہ مال اور اولاد ہماری دنیا کی زندگی کی رونق اور زینت ہے، تو کہیں اللہ بتا رہا ہے کہ یہ ہمارے لیے فتنہ ہے، یہ ہمارے لیے دشمن ہے، یہ ہمیں اللہ کے ذکر سے غافل کرنے والے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم اولاد کی تربیت کریں گے، اگر اولاد کو صحیح اخلاق سکھائیں گے، اگر اولاد کو ادب سکھائیں گے، اگر اولاد کی صحیح ایمانی تربیت کریں گے، ان کو صحیح مسلمان بنائیں گے، تو یاد رکھیے کہ یہ ہماری اولاد ہمارے لیے رونق ہے، زینت ہے، ہمارے لیے سکون کا ذریعہ ہے، ہمارے لیے ہماری نیک نامی کا ذریعہ ہے۔ دنیا میں بھی یہ اولاد ہمارے کام آئے گی، ہمارے مرنے کے بعد بھی یہ اولاد ہمارے کام آئے گی۔ کب؟ جب اس اولاد کی قدر ہم کریں گے، ان کی تعلیم و تربیت پر ہم توجہ دیں گے۔ لیکن اگر ہم نے اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کی فکر نہیں کی، ان کو اخلاق اور ادب نہیں سکھایا، ان کو صحیح عقیدے کی تعلیم نہیں دی، ان کے دلوں میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت نہیں بٹھائی، آخرت کی فکر ان کے دلوں میں نہیں قائم کی، تو یاد رکھیے یہ اولاد ہمارے لیے سب سے بڑی دشمن، یہ اولاد ہمارے لیے فتنہ ہے، یہ اولاد ہماری بے عزتی اور ہماری رسوائی، ہماری بدنامی کا ذریعہ اور سبب بن سکتی ہے۔ آپ دیکھیے آپ کتنے ماں باپ ایسے ہیں جو خاندانی اعتبار سے عزت والے تھے، ان کے باپ دادا نے عزت کمائی ہے، سالوں سے عزت کما کر کے عزت اور شان کی زندگی گزارنے والی ماں باپ اپنی
نافرمان اولاد کی طرف سے سر جھکا کر کے اپنے چہرے کو چھپا کر کے آج زندگی گزار رہے ہیں. نافرمان اولاد کی طرف سے آج وہ لوگوں کے سامنے اپنا چہرہ دکھانے کے لیے تیار نہیں. جن کا سر عزت اور شان سے بلند رہتا تھا آج وہ سر جھکا کر کے شرمندہ ہو کر کے ان کو زندگی گزارنا پڑ رہا ہے صرف اپنی نافرمان اولاد کی طرف سے. اس کے ذمہ دار کون ہے؟ اس کے ذمہ دار سب سے پہلے ہم اور آپ ہیں. ہم اور آپ ہیں. ہماری یہ ذمہ داری تھی کہ ہم اپنے بچوں کو صحیح اخلاق سکھاتے, ادب سکھاتے, ان کو ایمان بتاتے, ان کو اسلام کی تعلیم دیتے, اللہ اور اس کے رسول کی محبت ان کے دلوں میں بٹھاتے, زندگی گزارنے کا سلیقہ ان کو سکھاتے. یہ ہماری ذمہ داری ہے. آج جب تربیت کا وقت ہے ہم نے بچوں کی تربیت پر توجہ نہیں دی. جب ہمارے بچے ہمارے ہاتھ سے نکل جائیں, باغی ہو جائے, نافرمان بن جائے, سرکش ہو جائے, بد اخلاق ہو جائے, تو ہم ان کی نافرمانی اور ان کی بد اخلاقی کا شکوہ کرتے, رونا روتے ہیں. یاد رکھیے مسلمانوں, آپ آج ہر ماں باپ کو اپنے اولاد کی دنیا بنانے کی بڑی فکر ہے. میں اپنے بچوں کے لیے یہ کر لوں وہ کر لوں. یقیناً ماں باپ کو فکر ہونی چاہیے, ماں باپ کو اپنی اولاد کی دنیا کی فکر ہونی چاہیے, لیکن دنیا سے کہیں زیادہ ان کے دین اور ایمان کی فکر ہونی چاہیے. اس لیے کہ اگر آپ اپنے بچوں کو مال نہیں دیں گے کچھ دن تک آپ کی اولاد روئے گی, لیکن اگر آپ اپنے بچوں کو ایمان اور اخلاق نہیں دیں گے تو یاد رکھیے دنیا میں تو روئے گی ہی, آخرت میں بھی ان کو ہمیشہ رونا پڑے گا. زندگی بھر ان کو رونا پڑے گا اور آخرت میں ان کے لیے بہت بڑی رسوائی ہوگی. آپ اپنے بچوں کو بہت کچھ زمین و جائیداد دے یا نہ دے, لیکن اپنے بچوں کو کم سے کم دین کی تعلیم دے. وہ ماں باپ بڑے خوش نصیب ہیں, وہ ماں باپ واقعی اللہ کے نزدیک ان کا بڑا مقام و مرتبہ ہے جو اپنے بچوں کو کچھ دے نہ دے لیکن اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دے. سمجھیے کہ انہوں نے اپنی اولاد کو سب کچھ دے دیا ہے. اولاد کے لیے سب سے بڑی دولت, سب سے بڑا تحفہ ماں باپ کی طرف سے اگر کچھ ہو سکتا ہے تو پراپرٹی نہیں, زمین و جائیداد نہیں, بینک بیلنس نہیں, ان کو دین کی تعلیم دے, قرآن سکھائے, حافظ قرآن بنائے, عالم دین بنائے, دین کا داعی بنائے, دین کا سپاہی بنائے. یہ اولاد کے لیے والدین کی طرف سے سب سے بڑا تحفہ ہے, سب سے بڑی دولت ہے. آج ماں باپ اس دولت کو چھوڑ کر کے دنیا کی دولت کے پیچھے پڑے. میرا بچہ انجینئر بن جانا, ڈاکٹر بن جانا, بہت بڑا آفیسر بننا, بنائیے اچھی بات ہے, لیکن ڈاکٹر بنانے سے پہلے اس کو سب سے پہلے مسلمان بنائیے تاکہ آپ کے مرنے کے بعد آپ کے حق میں وہ آپ کی خبر پر کھڑے ہو کر کے دعا کر سکے. انجینئر بنانے سے پہلے کم سے کم اس کو صحیح مسلمان بناؤ, دعائیں سکھاؤ, قرآن سکھاؤ, نبی کی سیرت اسے سمجھاؤ, عقیدے کی باتیں اس کے دل میں بٹھاؤ تاکہ تمہارے مرنے کے بعد تمہارے حق میں دعا کرنے والا بن جائے. میرے بزرگوں دوستوں, ماں باپ کی یہ ذمہ داری ہے, ماں باپ کی یہ ذمہ داری ہے, اولاد کی تربیت کی ذمہ داری یہ ماں باپ کی ہے. سورۃ تحریم کی آیت نمبر 6 میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, اے ایمان والو تم اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال, اپنے بیوی بچوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر کرو. اس آیت میں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ صرف اپنی فکر کرو, صرف اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ, یہ نہیں کہا. اپنی فکر کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے بیوی بچوں کی بھی فکر کرنا ہے, ان کو بھی جہنم کے گڑھے سے بچانا ہے, ان کی بھی آخرت کو سنوارنا ہے, ان کی بھی آخرت کی فکر کرنا ہے. یہ ہر شخص کی ذمہ داری ہے. بچوں کے لباس و پوشاک سے بڑھ کر کے, بچوں کے رہن سہن سے بڑھ کر کے, بچوں کے کھانے پینے سے بڑھ کر کے ان کو دین کی غذا دیں, ہم دین سکھائیں, علم دیں ان کو.
صحیح بخاری کی حدیث میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الرجل راع على اہل بیتہ وهو مسئول عن رعیتہ والمرأة راعیۃ على اہل بیت زوجها وولدہ وهي مسئولة عنہم. ایک آدمی اپنے پورے گھر کا ذمہ دار ہوتا ہے، مرد اپنے پورے گھر کا ذمہ دار ہوتا ہے. قیامت کے دن اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا. تیرے اوپر تیرے گھر کی ذمہ داری تھی، تیرے بیوی بچوں کی ذمہ داری تیرے اوپر تھی، تو نے اپنی ذمہ داری کہاں ادا کی؟ آج مسجد کے ذمہ دار پر انگلی اٹھانا بہت آسان ہے، جماعت اور جمعیت کے ذمہ داروں پر انگلی اٹھانا بہت آسان ہے، مدارس کے ذمہ داروں پر انگلی اٹھانا بہت آسان ہے. اپنی ذمہ داریوں کا جائزہ لو کہ ہم بھی اپنے گھر کے ذمہ دار ہیں، اپنے بیوی بچوں کے ذمہ دار ہیں. ہم اپنی ذمہ داری کو کہاں تک ادا کر رہے ہیں؟ ہمارے بچے نماز پڑھ رہے ہیں، ہماری بیوی وقت پر 5 وقت کی نمازیں ادا کر رہی ہے، ہمیں فکر ہے اپنی ذمہ داری کی؟ میرے بزرگوں دوستوں، دوسروں پر انگلی اٹھانا بہت آسان ہے. ہر شخص اپنی ذمہ داریوں کا احساس پیدا کرے، اپنی ذمہ داری کا جائزہ لے کہ ہم خود ہمارے اوپر چھوٹی جو ذمہ داری ہے، ایک گھر کی حد تک اپنی فیملی کی ذمہ داری ہے، اس ذمہ داری کو ہم کہاں تک ادا کر پا رہے ہیں؟ ایک عورت اپنے شوہر کے گھر اور اس کے بچوں کی ذمہ دار ہوتی ہے. قیامت کے دن اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا. یاد رکھیے، بچوں کی تربیت ماں باپ دونوں کی ذمہ داری ہے، لیکن چونکہ باپ کو شریعت نے گھر کے باہر کی ذمہ داری دی اور بچے فطری طور پر اپنی ماؤں سے زیادہ قریب ہوتے ہیں اور زیادہ وقت ماؤں کے ساتھ رہتے ہیں، اس لیے باپ کے مقابلے میں بچوں کی تعلیم و تربیت کی ذمہ داری ماں پر زیادہ ہوتی. اسی لیے ماں کی گود کو بچے کی پہلی درسگاہ کہا گیا ہے. الام مدرسۃ اذا عادتها عادت شعبا طیب العراق. ماں کی گود یہ بچے کی پہلی درسگاہ. اگر ماں نیک ہوگی اس کی گود میں پلنے والے بچے نیک ہوں گے. اگر ماں نمازی ہوگی اس کی گود میں پلنے والا بچہ آگے چل کر کے نمازی بنے گا. اگر ماں نیک ہوگی، صالحہ ہوگی، اس کی گود میں پلنے والے بچے نیک اور صالح بنیں گے. آج معاملہ یہ ہے، آپ دیکھیے گھروں میں بچے ماں باپ کی ایک ایک چیز کی کاپی کرتے ہیں. گھر میں بچے جو کچھ ماں باپ کو کرتے ہوئے دیکھتے ہیں وہی وہ سیکھتے ہیں. اگر کسی گھر میں ایک ماں نماز کے وقت مصلی بچھاتی ہے اور نماز پڑھتی ہے، اس کے بچوں کے بڑے ہونے کے بعد ان کو نماز سکھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. بچہ جیسے جیسے بڑھتا جائے گا اپنی ماں کو مصلی بچھاتے ہوئے دیکھ کر کے ماں کے ساتھ مصلی پر وہ بھی کھڑ جائے. آپ دیکھیے چھوٹے بچے ہمارے ساتھ مسجدوں کو آتے ہیں، ہمارے ساتھ وہ بھی نماز پڑھتے ہیں. ہم اپنے گھر میں اپنے بچوں کے لیے قدوہ اور نمونہ بنے، اپنے بچوں کے لیے ہم مثالی نمونہ بنے. جیسا ہم نمونہ اپنے بچوں کے سامنے پیش کریں گے ہمارے بچے ویسے ہی بنیں گے. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے نمازی بنے اور ہم خود نماز میں سستی کریں. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے اخلاق والے بنے اور ہم خود بد اخلاق ہو. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے سچ بولیں، جھوٹ سے بچے اور ہم خود دن بھر میں اپنے بچوں کے سامنے بار بار جھوٹ بولیں، زبان سے گالی گلوچ بکیں. آخر بچے ہم سے کون سی تربیت سے لیں گے؟ ماں باپ اولاد کے لیے ماڈل ہیں، نمونہ ہے، قدوہ ہے. اصلاح قوم آپ کو منظور ہے اگر بچوں سے پہلے ماؤں کو تعلیم دیجیے. بچوں سے پہلے ماؤں کو تعلیم دیجیے. ماں تربیت یافتہ ہوگی تو اس کی گود میں پلنے والے بچے بھی تربیت یافتہ ہوں گے. آج ہمیں شکوہ ماں باپ سے ہے
کہ آج ان کو نہ خود اپنی تربیت کی فکر ہے، نہ اپنے بچوں کی تربیت کی کوئی فکر ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ باپ کے مقابلے میں ماں کی ذمہ داری بچوں کی تربیت کی زیادہ ہے۔ یاد رکھیے، کسی دانشور نے کہا ہے کہ دنیا میں جتنے بھی بڑے لوگ ہیں، ہر بڑے آدمی کے پیچھے اس مقام تک پہنچانے میں اس کی نیک ماں کا بڑا کردار ہوتا ہے۔ جتنے بھی دنیا میں بڑے لوگ ہیں، آپ دیکھتے جائیے، ان کی تاریخ کو پڑھتے جائیے، ان کی زندگی کو آپ مطالعہ کیجئے، ان کی زندگیوں کا آپ کو سمجھ میں آئے گا اس مقام تک اس کو پہنچانے میں اس کی نیک ماں کا کردار، اس کی نیک ماں کی دعاؤں کا اثر ہے، اس کی نیک ماں کی تربیت کا اثر ہے جس نے اس کو اس مقام تک آپ پہنچایا ہے۔ ماں کی بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ آخر ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل کو کس نے تربیت کی تھی؟ کیسی مثالی تربیت؟ ذرا ہم ٹھنڈے دل سے سنجیدگی کے ساتھ غور کریں۔ سورہ صافات میں پڑھیے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ، آیت نمبر 102 میں اللہ فرماتا ہے، ابراہیم علیہ السلام خواب دیکھتے ہیں، یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، اے میرے پیارے بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں اپنے ہاتھوں سے تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ کیا بات ہے، میں اپنے ہاتھ سے تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ بیٹے تیری کیا رائے ہے، کیا خیال ہے تیرا؟ دیکھیے اس بچے کی تربیت کیسی اس کی ماں نے کی ہے۔ قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ اس تربیت یافتہ نیک بیٹے نے کہا، اسماعیل نے علیہ السلام، اے میرے ابا جان، آپ کو رب کی طرف سے جو بھی حکم ملا ہے آپ اس کو کر گزریے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ دیکھیے کیسی تربیت ہے۔ بلکہ تفسیری روایتوں میں ہے کہ بیٹے اسماعیل نے اپنے باپ کو ایسے مشورے دیے کہ کسی بھی طریقے سے ذبح کرتے وقت باپ کہ دل میں بیٹے کی محبت کہیں غالب نہ آ جائے اور مجھے میرے والد ذبح کرنے میں کہیں پیچھے رہ جائے اور اللہ کی اس حکم کی تعمیل نہ ہو سکے۔ کہا کہ اپنی آنکھوں پر آپ پٹی باندھ لیں، مجھے الٹا لیٹا کر کے ذبح کریں تاکہ آپ کی نظر میرے چہرے پر نہ پڑے اور مجھے روتا بلکتا ہوا دیکھ کر کے کہیں باپ کی محبت آپ کے دل میں بیٹے کی محبت غالب آ جائے اور آپ مجھے ذبح کرنا چھوڑ دے اور اللہ کے حکم کی تعمیل نہ ہو پائے۔ کیسی تربیت ہے یہ؟ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی؟ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی؟ سکھائے جس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ آخر اسماعیل علیہ السلام کی یہ تربیت کس نے کی ہے؟ ان کی نیک ماں ہاجرہ علیہ السلام نے کی۔ بچوں کو بنانے میں، سنوارنے میں، نکھارنے میں، داعی بنانے میں، وقت کا محدث اور مفسر بنانے میں، وقت کا ایک بہت بڑا عالم دین بنانے میں نیک ماؤں کا کردار بہت بڑا کردار ہوتا ہے۔ ماں چاہے اللہ کی توفیق سے اپنے بچوں کو جو چاہے بنا سکتی ہے۔ آخر جو بڑے بڑے محدثین ہمارے سامنے ہیں وہ انہی نیک ماؤں کی گود سے وہ آئے ہیں، پلے بڑے ہیں۔ علامہ اقبال کا نام ہم بار بار سنتے ہیں، اقبال کو اقبال بنانے میں ان کی نیک ماں کا کردار ہے۔ جب انہوں نے اپنی ماں کے بارے میں نظم لکھی اور خراج تحسین پیش کیا تھا، کہا تربیت سے تیری میں انجم کا ہم قسمت ہوا، گھر میرے اجداد کا سرمایہ عزت ہوا۔ اے میری ماں، بس تیری تربیت کا یہ نتیجہ تھا کہ آج وہ اس مقام اور اس بلندی پر پہنچا۔ اور اقبال کو یہ اقبال جو ملا ہے، یہ جو بلندی اور عزت اور شہرت ملی ہے مجھے اس مقام تک پہنچانے میں، اے ماں یہ تیری تربیت کا کردار۔ اس لیے میرے بزرگ اور دوستو، ماں باپ اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کی فکر کریں۔ آئیے مختصر طور پر کتنا وقت ہے
اچھا، اپنے بچوں کی اگر ہم دینی تعلیم کی فکر کریں گے، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ اپنے بچوں کو دنیا کی تعلیم مت دیجیے، دنیا کی تعلیم بھی ضروری ہے۔ آج کے ماحول میں ہماری قوم میں مسلم ڈاکٹر، مسلم انجینئر، مسلم پروفیسر، مسلم لائر ضرورت ہے۔ ہر شعبے میں ہماری قوم کو آگے بڑھنا چاہیے، ہر میدان میں ہماری قوم کو ترقی کرنا چاہیے، ضرورت ہے، وقت کا تقاضا ہے۔ لیکن میں آپ سے بس گزارش یہ کرنے آیا ہوں کہ انجینئر بنانے سے پہلے، ڈاکٹر بنانے سے پہلے، لائر بنانے سے پہلے، پروفیسر بنانے سے پہلے ان کی دینی تعلیم، جو بنیادی تعلیم ہے، جو ضروری ہے، ہر ایک کے لیے ضروری ہے، جس سے وہ زندگی گزارنے کا طریقہ سیکھ لے، جس سے وہ نماز روزہ قائم کرنے والے بن سکے، عبادت کرنے کا طریقہ جان لے۔ دین کی بنیادی باتیں اپنے بچوں کو ضرور سکھائیں آپ، اور سب سے پہلے آپ ان کو قرآن سکھائیں، قرآن مجید کی تعلیم دیں۔ یہ ہر ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ آپ دیکھیے علم، دین کا علم کتنا ضروری ہے۔ سورہ محمد کی آیت نمبر 19 میں اللہ نے فرمایا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ۔ علم، ہر چیز سے پہلے علم، توحید سے پہلے بھی علم ضروری ہے، نماز روزے سے پہلے بھی علم ضروری ہے، ہر چیز سے پہلے، عقیدے سے پہلے، توحید سے پہلے، عبادت سے پہلے، ہر چیز سے پہلے آپ کو اس کا علم چاہیے۔ اگر آپ کے پاس علم نہ ہو، نماز کا علم نہ ہو، آپ نماز پڑھیں گے لیکن نماز میں آپ بہت ساری غلطیاں کر سکتے ہیں۔ آپ کے پاس علم نہ ہو عقیدے کا، ایمان کا، آپ زندگی بھر نام کے طور پر مسلمان رہیں گے لیکن ہو سکتا ہے آپ کی زندگی میں شرک و بدعت داخل ہو۔ ہر چیز سے پہلے آپ کے پاس علم ہونا ضروری ہے، اور وہ بھی دین کا بنیادی علم ضروری ہے۔ اسی بات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر بیان کی، ابن ماجہ کی حدیث میں طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان پر علم حاصل کرنا یہ فرض ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ مسجدوں میں، مساجد و مدارس و جامعات میں جا کر کے وہ داخلہ لے کر کے عالم اور فاضل کی ڈگری لے کر کے آئے، یہ ضروری نہیں۔ ہر مسلمان پر علم حاصل کرنا فرض ہے۔ کتنا علم؟ دین کا بنیادی اور ضروری علم، جس سے وہ ایمان سمجھ سکے، ایمان کیا ہے، عقیدہ کیا ہے، توحید کیا ہے، نماز روزہ کا طریقہ کیا ہے، وضو کا طریقہ کیا ہے، طہارت کا طریقہ کیا ہے، تاکہ وہ اللہ کی عبادت صحیح طریقے سے کر سکے اور زندگی صحیح دین اور اسلام کی روشنی میں اپنی زندگی کو گزار سکے۔ دین کی بنیادی باتوں کو جاننا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ آئیے، اگر ہم دین کی بنیادی باتیں، اگر اللہ نے آپ کو توفیق دی، اس کا آغاز کہاں سے ہوگا؟ دین کی تعلیم کا سب سے پہلے گھر سے۔ میں نے کہا اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کا آغاز کہاں سے کرنا ہے؟ گھر سے شروع کرنا ہے۔ ماں کی گود سے تعلیم و تربیت شروع ہو جانی چاہیے۔ گھر کے ماحول سے ہم اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کا آغاز کریں۔ بچوں کی تعلیم و تربیت کی پہلی درسگاہ ہمارا گھر ہے۔ اپنے گھر کا ماحول اچھا بنائیں، پہلی چیز۔ دوسری چیز، ہمارے گاؤں کی، ہمارے بستی کی، ہمارے محلے کی مسجد، یہ ہمارے بچوں کی تعلیم و تربیت کی بہترین جگہ ہے۔ مسجد جہاں پر مکتب کی تعلیم ہوتی ہے، دین کی بنیادی باتیں سکھائی جاتی ہیں، ناظرہ قرآن پڑھنا سکھایا جاتا ہے، دعائیں یاد کرائی جاتی ہیں، سورتیں یاد کرائی جاتی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی بنیادی باتیں بتائی جاتی ہے، عقیدے کی اہم باتیں سکھائی جاتی ہیں۔ یہ ساری چیزیں، یہ سارے علوم مسجد کے مکتب میں آپ کو مل جائے گا۔ تو گھر پہلی درسگاہ، اور دوسری درسگاہ ہماری کون سی ہے؟ مسجد ہے۔ اور یاد رکھیے کہ مسجد ہونے کے ساتھ عبادت کی جگہ ہونے کے ساتھ ساتھ یہ مدرسہ بھی ہے۔ مسجد الگ، مدرسہ الگ۔ خیر القرون میں، صحابہ کے زمانے میں ایسا کوئی تصور بھی نہیں تھا۔ یہی مسجد بھی ہے، 5 وقتہ نمازیں بھی اسی میں ادا کی جاتی تھی، اور اسی مسجد سے
ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، ابو بکر رضی اللہ عنہ، بڑے بڑے صحابہ اسی مسجد کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درس میں بیٹھ کر کے وقت کے بڑے بڑے عالم دین بنے، وقت کے مفسر بنے، محدث بنے، مفتی بنے، سب کچھ بنے، اور انہوں نے دنیا کو فتح کر لیا۔ تو مسجد کے اندر مکتب کا، دین کی تعلیم کا انتظام کرنا ضروری ہے۔ مسجد کے مقاصد میں سے ایک بہت بڑا مقصد ہے، آپ ہرگز اس بات کو نہ سمجھیں کہ یہ بڑا افسوس ہوتا ہے ہمارے بعض مسلمانوں پر، ذمہ داروں پر، کہ وہ مسجدوں کو آج 5 وقتہ نمازوں کے لیے بس خاص کر لیے۔ 5 وقت کی نماز پڑھو، مسجد میں لاکھ لگاؤ۔ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، صحابہ کے زمانے میں دیکھیے، مسجدیں، مسلمانوں کے سارے مسائل، سارے کام مسجدوں سے ہوتے تھے۔ کہیں کورٹ میں جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی اگر آپ مسجد کا صحیح استعمال کریں۔ ہمارے فیصلے بھی اسی مسجد سے ہوں گے، میاں بیوی کی لڑائی کے مسئلے، جھگڑے یہاں کا حل اس مسجد سے ہوگا۔ یہ بڑے شرم کی بات ہے کہ ہم نے جب مسجد کو چھوڑا، مسجد سے دور ہو گئے، قرآن کو چھوڑا، حدیث کو چھوڑا، اللہ کے فرمان کو چھوڑا، نبی کے فرمان کو چھوڑا، تو کیا ہو گیا؟ آج غیروں کے سامنے ہم ہاتھ پھیلا کر کے، سر جھکا کر کے، شرمندہ ہو کر کے ہم اپنے فیصلے لے کر کے ان کے پاس جاتے ہیں۔ ہمارے سارے کام ہم مسجد سے کریں، سارے کام مسجد سے انجام دیں۔ تو بنیادی مقصد مسجد کا اللہ کی عبادت کرنے کے ساتھ، نماز کے ساتھ، مسجد میں مکتب کا انتظام ہونا ضروری ہے، اور اس مکتب کو مضبوط کیا جائے۔ ہوتا کیا ہے ہمارے پاس، بچہ اسکول جا رہا ہے، کانوینٹ میں پڑھ رہا ہے، انگلش میڈیم پڑھ رہا ہے، ماں باپ بڑی بڑی فیس دے کر کے پڑھاتے ہیں، باقاعدہ بچے کے لیے آٹو کا انتظام کرتے ہیں، بس جا رہی ہے بچے کو لے چھوڑنے کے لیے۔ لیکن مکتب کی تعلیم کے لیے مسجد میں جو مکتب چلتا ہے، اس مکتب کی تعلیم کی ہمارے ماں باپ کے پاس کیا فکر ہے؟ بچے کا یونیفارم، ڈھنگ کا یونیفارم بھی نہیں رہتا، چڈی اور انڈر ویئر میں، بنیان میں بچے کو بھیج ڈالتے۔ کیا پڑھنے جا رہا ہے بچہ؟ قرآن پڑھنے جا رہا۔ اللہ کے گھر میں اللہ کی کتاب پڑھنے کے لیے ہمارے پاس کوئی اہتمام نہیں ہوتا، نہ یونیفارم ہمارا ڈھنگ کا ہوتا ہے، نہ اس کے پیچھے ہماری کوئی محنت اور کوشش ہوتی ہے، ہمارے پاس کوئی فکر بھی نہیں ہوتی ہے۔ وہی بچہ ٹیوشن پڑھنے جا رہا ہے، کانوینٹ میں جا رہا ہے، انگلش میڈیم اسکول پڑھنے جا رہا ہے، ماں باپ گھر سے لے کر کے اس کے بیگ کو لے کر کے جاتے ہیں، اسکول میں باقاعدہ اسکول چھوڑ کر کے آتے ہیں، آٹو میں بٹھا رہے ہیں، بس میں لے جا کر کے بٹھا رہے ہیں، لیکن بچے کو مسجد کے مکتب میں لانے کے لیے ان کے پاس کوئی فکر نہیں، کوئی اہتمام نہیں۔ نہ اللہ کی کتاب قرآن مجید کا احترام ہمارے دلوں میں ہے، نہ اللہ کے گھر کا، مسجد کا احترام ہمارے دلوں میں ہے۔ آج دینی تعلیم کی کوئی فکر نہیں ہمارے پاس، بچہ پڑھ رہا ہے نہیں پڑھ رہا ہے کوئی فکر نہیں، بچہ انگلش میڈیم میں پڑھ رہا ہے، ہر دن رپورٹ لیتے ہیں کیا پڑھا کیا لکھا، بچہ مکتب جا کر کے آ رہا ہے، ان تو ماں باپ پوچھتے ہیں کہ بچہ آج کیا پڑھا ہے، مولوی صاحب کیا لکھائے، کیا سورت سکھائے، کیا دعا یاد کرائے، کوئی فکر نہیں میرے بزرگوں اور دوستوں۔ بل توثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقا، بل توثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقا۔ اے غافل انسان، تیری نظر صرف دنیا کی زندگی پر ہے کہ دنیا کی نعمتوں کو تو سب کچھ سمجھ بیٹھا ہے، حالانکہ یہ بھول گیا کہ آخرت کی جو نعمتیں ہم کو ملنے والی ہیں وہ دنیا کے مقابلے میں کہیں زیادہ بہتر ہوں گی اور ہمیشہ والی ہوں گی۔ یہ دنیا کی نعمتیں، یہ پراپرٹی، یہ زمین، یہ جائیداد، یہ بیلنس، یہ تو سب کچھ چھوڑ کر کے جانا ہے، ہم بھی ختم ہو جائیں گے، یہ دنیا بھی ختم ہو جائے گی، لیکن آخرت میں، جنت میں جو نعمتیں ہمیں ملنے والی ہیں وہ اس کے مقابلے میں کہیں زیادہ بہتر ہوں گی اور ہمیشہ کے لیے ہوں گی۔ اس لیے آخرت کی فکر ہم کریں اور اپنے بچوں کے دلوں میں آخرت کی فکر بیٹھے۔ بہت ساری باتیں تھی، وقت ہو چکا ہے۔ بچوں کو اگر ہم دینی تعلیم سکھائیں گے تو ہم کو دنیا میں کیا فائدہ ہوگا، دنیا میں ہماری عزت اور نیک نامی کا ذریعہ بنیں گے، اور آخرت میں کیا فائدہ ہوگا۔ ایک پیاری حدیث میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، مستدرک حاکم کی حدیث ہے، من قرأ القرآن وتعلمه وعمل به البس
یوم القیامت تاجا من نور. اگر کوئی شخص قرآن پڑھتا ہے، قرآن سیکھتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، قرآن سیکھتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے، قیامت کے دن اس کو ایسے نور کا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی سورج کی روشنی کی طرح ہوگی، سورج کی طرح وہ چمک رہا ہوگا. یہ تو پڑھنے والے بچے کا مقام ہوگا، اور اس کے ماں باپ کا مقام کیا ہوگا؟ جو ماں باپ اپنے بچوں کو قرآن پڑھاتے ہیں، قرآن سکھاتے ہیں، دین کی تعلیم دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس بچے کے ماں باپ کو ایسا جنتی جوڑا پہنائے گا کہ اس جوڑے کی قیمت دنیا کی کوئی چیز، دنیا کی کوئی، پوری دنیا کی قیمت اس کا برابر نہیں کر سکتی، اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. اس کے ماں باپ کو جو اپنے بچوں کو قرآن سکھاتے ہیں، قرآن پڑھاتے ہیں، ان کو ایسا قیمتی جوڑا پہنایا جائے گا کہ پوری دنیا کی قیمت اس کے برابر نہیں ہو سکتی. ماں باپ پوچھیں گے اللہ سے بما کسینا، اے اللہ آخر یہ قیمتی جوڑا ہمیں کس نیکی کے بدلے میں ہم کو دیا گیا ہے؟ ہم نے ایسی اپنی زندگی میں کون سی ایسی بڑی نیکی کی ہے؟ آخر یہ مقام، یہ عزت جو ہمیں مل رہی ہے کس وجہ سے مل رہی ہے؟ کہا جائے گا، جواب دیا جائے گا بِأَخْذِ وَلَدِكُمَا الْقُرْآنَ. اور دوسری روایت میں صحیحہ میں ہے بِتَعْلِيمِ وَلَدِكُمَا الْقُرْآنَ. تمہارے بچوں کے قرآن پڑھنے کی وجہ سے تم نے اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دی، جس کی وجہ سے تمہیں آج یہ قیمتی جوڑا پہنایا جائے گا، اور تمہارے بچوں کے سر پر نور کا ایسا تاج رکھا جائے گا کہ جو سورج کی روشنی سے زیادہ چمکدار ہوگی. میرے بزرگ اور دوستو، یہ دنیا آپ کچھ بھی ترقی کر لیں لیکن سب کچھ چھوڑ کر جائیں گے. آخرت کی نعمتوں کی فکر کریں، آخرت کی فکر کریں. آپ مر جائیں گے لیکن اگر اپنے بچوں کو قرآن سکھا کر کے جائیں گے، یہ بچے آپ کے حق میں دعا کرتے رہیں گے، اور ان کی نیک دعائیں آپ کے حق میں صدقے جاریہ ہوں گی. ان الرجل لترفع درجته فی الجنہ، ایک آدمی کے جنت میں درجے کو بلند کر دیا جائے گا. آدمی تعجب میں سوال کرے گا اللہ سے، اے اللہ آخر میرے درجہ کیسے بلند ہو گیا؟ میں یہاں کون سی نیکی کر رہا ہوں؟ اس سے کہا جائے گا باستغفار ولدک لک، تو نے اپنے بچوں کو نیک بنایا، تیری نیک اولاد تیرے حق میں دعائیں استغفار کر رہی ہے، تیری مغفرت کی دعائیں کر رہی ہیں، جس کی وجہ سے تیرا درجہ بلند ہو رہا ہے. آج ہم ایسی نیک اولاد بنائیں، اپنے بچوں کو نیک بنائیں، ان کی تعلیم کی فکر کریں، ان کو صحیح تربیت کریں، اور یہ مسجد میں چلنے والے مکتب کی قدر کریں. یہ مکتب کی ہمیں قدر نہیں ہوتی ہے. ہر شخص سوچے، غور کرے کہ ہم کو جو دعائیں یاد ہیں، جو سورتیں یاد ہیں، وہ سورتیں، وہ دعائیں ہم کب سیکھے تھے؟ بچپن میں مکتب میں جو ہم دعائیں یاد کیے تھے وہی زندگی بھر ہم کو یاد ہے. بعد میں ایک بھی دعا یاد نہیں، ایک بھی سورت یاد نہیں ہوئی. یاد رکھیے، ہم اپنے بچوں کو بھی دعائیں سکھائیں، سورتیں سکھائیں. اور بچپن میں سیکھنے کا وقت بچپن میں ہوتا ہے. بچپن اگر نہیں سیکھے تو بڑے ہونے کے بعد سیکھنے کی توفیق بہت کم ملتی ہے. یہ اور بات ہے، کچھ لوگ بڑے ہونے کے بعد بھی سیکھتے ہیں، مشکل نہیں ہے، ناممکن نہیں ہے، لیکن بہت کم لوگوں کو توفیق ملتی ہے. اس لیے میرے بزرگوں اور دوستو، سب سے پہلے ماں باپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ گھر کا ماحول پاکیزہ بنائے. بچوں کی سب سے پہلی درسگاہ گھر ہے. ماں باپ اس بچوں کے سامنے اعلیٰ اخلاق اور اعلیٰ نمونہ پیش کریں، اور اس کے بعد مسجد میں چلنے والے مکتب کی قدر کریں. یہ دوسری درسگاہ ہوتی ہے بچوں کی. اس درسگاہ میں اپنے بچوں کو تعلیم دلا کر کے ان کے مستقبل کو تابناک بنائیں، ان کی دنیا اور آخرت کو سنوارنے کی کوشش کریں. اور اس کے آگے اگر آپ اپنے بچے کو حافظ قرآن بنانا چاہتے ہیں، عالم دین بنانا چاہتے ہیں، دین کا داعی اور سپاہی بنانا چاہتے ہیں، تو آپ مدارس میں، بڑے بڑے جامعات میں اپنے بچوں کو داخلہ دلائیں، جہاں پر بچہ آپ کا جا کر کے حافظ قرآن بنے گا، عالم دین بنے گا، وقت کا محدث بنے گا، وقت کا مفسر بنے گا، دین کی خدمت انجام دے گا. جب تک دین کی خدمت کرے گا
وہ خود اجر و ثواب کمائے گا, آپ بھی اس میں اجر و ثواب میں شریک رہیں گے, اس کا بھی درجہ بلند ہوگا اور ماں باپ کا درجہ بھی بلند ہوگا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم میں سے ہر شخص کو, ہر ماں باپ کو اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کی فکر کرنے کی اللہ سب کو توفیق عطا فرمائے. اے اللہ ہمیں اپنے بچوں کی نیک دینی تربیت کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اے اللہ ہمیں اپنے بچوں کی دین کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے, ان کو پکا سچا مسلمان بنانے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اے اللہ جو بھی بیمار ہے انہیں شفاء عاجل کامل عطا فرما. اے اللہ جو مقروض ہیں انہیں ادائیگی قرض کی کوئی آسان سبیل پیدا فرما. اے اللہ پورے عالم میں اسلام اور مسلمانوں کو عزت, ترقی اور غلبہ نصیب فرما. اے اللہ ہر جگہ تو مظلوم مسلمانوں کی حفاظت فرما, ان کی غیبی مدد فرما. اے اللہ ہمیں کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. ہر قسم کے حادثات سے, بلاؤں, آفتوں, بیماریوں, پریشانیوں سے اے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما. جب تک زندہ رکھ, کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے. خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر, کلمہ توحید پر وفات عطا فرما. آمین تقبل یا رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین.